بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دین اسلام میں شجر کاری کی اہمیت کے بارے میں۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں پودے اور درخت انسانی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ درخت اور پودے نہ صرف انسان کی غذائی ضروریات کو پورا کرتے ہیں بلکہ بہت سی نباتات سے طرح طرح کی قسم کی دوائیاں بنائی جاتی ہیں۔ ان کی لکڑی سے گھر، فرنیچر کا سامان حرارت و روشنی حاصل کرتے ہیں۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا، اگر زمین سے درخت اور پودے ختم ہو جائیں تو زندگی کا وجود ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام میں شجر کاری کو بہترین خدمت اور صدقہ جاریہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے، اس میں جو پرندہ یا انسان چپایا کھائے تو اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا۔ ناظرین، درخت اور پودے لگانا سنت نبوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کھجور کے پودے لگائے اور اپنی امت کو بھی شجر کاری کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس زمین ہو اسے اس زمین کی کاشت کرنی چاہیے۔ اگر وہ خود کاشت نہ کر سکتا ہو تو اسے اپنے کسی مسلمان بھائی کو دے دے تاکہ وہ کاشت کرے۔ درخت اور پودے اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے درختوں اور پودوں کو زمین کا حسن اور اپنی رحمت قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، جسے تم سیراب کرتے ہو اور درخت اگاتے ہو جہاں پہ تمہارے چوپائے یعنی جانور چرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ہی نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ صدقے کی نیت سے شجر کاری کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ ناظرین، قرآن و احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ شجر کاری نیکی اور ثواب کا کام ہے۔ اس میں دین و دنیا کے بے شمار فوائد ہیں۔ لہٰذا درخت اور پودے لگانا ہمارا قومی فریضہ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے خود بھی نیکیاں کمائیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس کی ترغیب دیں اور اپنا دینی اور قومی فریضہ ایمانداری سے سر انجام دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔